اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف عالم دین علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی شہرہ آفاق کتاب نقوش عصمت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں معصومین علیہم السلام کی پاکیزہ زندگی کے حالات درج ہیں، اور آج سے جو قسطیں ہم شروع کریں گے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سوانح حیات کا مطالعہ ہے۔ ہدایت اور معرفت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جتنی بھی آڈیوز آئیں گی ان کے لیے پلے لسٹ بنامے نقوش عصمت میں جا کر آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ نمبر 2 بیان کیا جائے گا، اور کیونکہ میں بہت سے مطالب بیچ میں جو ایکسٹرا ہیں ان کو اسکپ بھی کر رہی ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کتاب رکھ کر سامنے سنیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے میں جو ہوں ان کی صفحات کو پائل اپ نہیں کر پا رہی، اور ان کو اسکرین شاٹ کر کے سامنے ایز اے اسکرین نہیں لگا پا رہی، جیسے میں نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں کیا تھا۔ بہرحال چلتے ہیں 6 ہجری ربیع الاول 6 ہجری میں غزوہ ذی قرد پیش آیا کہ جو شام کے راستے میں ایک چشمے کے پاس کا واقعہ ہے۔ مکہ چھوڑنے کے بعد سے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے بے چین تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر تسکین دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ خانہ خدا کا طواف کر مسلمانوں کو خبر سنائی تو مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ آپ یکم ذی قعدہ کو حج سے پہلے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے کے قریب پہنچ کر آپ نے چاہا کہ مکے میں یہ اطلاع پہنچائیں کہ ہم لوگ صرف طواف کے لیے آئے ہیں اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن حضرت عمر نے خوف کے مارے جانے سے انکار کیا، اور حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو وہ گرفتار ہو گئے، اور یہاں پر ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، تو مسلمانوں نے مکے پر حملے کرنے کا تقاضا کیا۔ آپ نے احد کے تجربے کی بنا پر موت کے بجائے میدان سے فرار نہ کرنے کے نام پر بیعت کا مطالبہ کیا۔ بقول طبرسی سب نے اس بات پر بیعت کی کہ مقابلے کے میدان سے ہرگز فرار نہیں کریں گے۔ سہیل ابن عمرو کفار کا نمائندہ بن کے صلح کا پیغام لے کر آیا، اور جب یہ محسوس کیا کہ حضور جنگ نہیں کریں گے تو ہر طرح سے دبانا شروع کیا، اور آپ نے بھی بظاہر اس کی تمام شرطیں تسلیم کی، اور نہ اصحاب سے مشورہ کیا اور نہ ہی ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کو نبوت پہ شک ہو گیا، اور مسلمانوں میں ایک خلفشار برپا ہوا۔ ادھر سہیل کا بیٹا کہ جو مسلمان ہو چکا تھا، باپ کے ہاتھوں مسلسل اذیتیں برداشت کر رہا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پا کر زنجیروں سمیت حاضر ہوا اور پناہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تمہاری مدد کرے، میں معاہدہ کر چکا ہوں اور اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لوں گا، لہٰذا عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ اب اس موقع پر حضرت عمر نے چاہا کہ ابو جندل کو تلوار دے دے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے، لیکن اس نے انکار کیا کہ میں عہد رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، چنانچہ آپ نے اسے دعائیں دی اور حسب معاہدہ اسے واپس کر دیا۔ اس کے بعد ہے بنی نذیر اپنی عہد کی شکنی کی بنیاد پر پہلے ہی مدینے سے نکالے جا چکے تھے، اور بنی قریظہ کو بھی جنگ احزاب میں مشرکین کی مدد کرنے کی سزا میں شہر بدر ہونا پڑا، جس کے بعد تمام یہودیوں میں اسلام سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا، اور میثاق مدینہ بالکل بے معنی قرار پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصولی طور پر حق حاصل تھا کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سرکوبی کریں، چاہے وہ جس مقام پر قلعہ بند ہوں۔ اس بنا پر آپ نے خیبر کا رخ فرمایا۔ خیبر میں 14,000 یہودی قلعہ بند ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب 7 ہجری میں خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا، لیکن مدینے سے خیبر کا فاصلہ طے کرنے میں اس قدر زحمت کا سامنا ہوا کہ حضور کو درد شقیقہ اور حضرت علی علیہ السلام کو آشوب چشم کی تکلیف ہوئی، کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ خود اپنے طور پر سردار لشکر طے کر لیں اور حملہ کریں۔ بعض افرادوں کو خود ہی سرداری کا بھی خیال آیا، لیکن جب خیبر کے بہادروں نے ان کو للکارا تو صحت اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے، کہ جس کی تصویر کشی مدارج النبوہ وغیرہ نے اس طرح کی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قتال شدید کا سامنا کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا تو مجبوراً آپ واپس آ گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد میدان کرار غیر فرار، خدا اور رسول کا دوست
اور خدا اور رسول کا محبوب ہوگا، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گا کہ جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔ چنانچہ دوسرے دن شکست خوردہ افراد نے بھی اپنے قد شجاعت کو مزید اونچا کرنا چاہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کر کے رعایت لشکر ان کے حوالے کی۔ 24 رجب 7 ہجری کو مرہب، انتر، حارث جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کے تمام قلعوں کو فتح کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر کا لقب پایا۔ خیبر کی فتح کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ اہل فدق نے جنگ سے بچتے ہوئے اپنے علاقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، اور یہ علاقہ رسول کا خالصہ قرار پایا، جسے آپ نے بحکم خدا اپنی دختر نیک اختر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا، اور اسلام بڑی حد تک جناب ختیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ فدق مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر 7 قطعات اراضی کا مجموعہ تھا جس کی آمدنی لاکھوں میں تھی۔ اسے چند درختوں کا مجموعہ کہنا اس علاقے کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان افراد کی توہین ہے کہ جنہوں نے اپنے شفیق ترین پیغمبر کی دختر نیک اختر کو ان کے مطالبے کے باوجود یہ چند درخت دینے سے انکار کیا، اس طرح تنقید کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ فدق کا علاقہ مال غنیمت نہیں تھا، لہٰذا اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کو بخشی ہوئی جائیداد کو صدقہ مسلمین بنا کر دنیا سے نہیں جا سکتے۔ 7 ہجری میں ہی منبر رسول کی بھی تشکیل ہوئی تھی کہ جو پہلے 3 زینے اور اس کے بعد بڑھا کر 7 زینے کر دیا گیا۔ اسی طرح 7 ذی الحجہ کے اواخر یعنی کہ ذی قعد میں 2 عمرے بجائے لائے گئے کہ جو صلح حدیبیہ کی بنا پر ترک کیے اور جسے تاریخ میں عمرۃ القضاء کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس عمرے کے موقع پر پہلے حضرت علی علیہ السلام نے کفار سے مکے کو خالی کرایا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مکے میں داخل ہوئے، اور اس طرح قدرت نے اس موقع پر بھی حضرت علی علیہ السلام کی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ ادھر 7 ہجری ہی میں سرکار دو عالم نے دنیا کے مختلف سلاطین کو اسلام کا پیغام بھیجا۔ ایران کے کسرا، روم کے قیصر، حبش کے نجاشی، عمان کے حاکم، مصر کے مقوقس، بحرین کے سلطان، یمامہ کے بادشاہ اور بصرہ کے حکمران کے علاوہ حاکم شام منظر بن حارث، اور ان تمام خطوط میں اجمالی طور پر اسلم تسلم کا پیغام تھا کہ اسلام لے آؤ، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ دنیا میں حملے کر کے بزور شمشیر اسلام پھیلانے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور نہ ہی اسلام کی تبلیغی پالیسی رہی۔ اسلام تو لا اکراہ فی الدین کا مذہب ہے اور اسی اصول کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد 8 ہجری جمادی الاول میں جنگ موتا ہوئی تھی۔ انہیں ہم غزوات میں شمار نہیں کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت نہیں تھی، بلکہ آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر روانہ کیا، جبکہ مقابلے میں شرجیل کی کمک کی بنا پر 1 لاکھ رومی فوجی تھے۔ لشکر اسلام کی ترتیب تھی کہ پہلے سردار لشکر زید بن حارثہ ہوں گے، ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ سرداران لشکر ایک کے بعد ایک کام آ گئے۔ جعفر طیار کے جسم پر کل 50 یا 90 زخم روایت ہیں کہ جس میں 30 صرف چہرے پر لگے تھے، اور اسی غزوے میں آپ کا دست مبارک بھی قطع ہوا کہ جبکہ آپ کی عمر صرف 33 یا 34 سال تھی۔ اس کے بعد سرداروں کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور حالات کے خطرات کو دیکھ کر لشکر کو بھاگ کر مدینے میں لے آیا، اور اس قدر ملامت ہوئی کہ سپاہیوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن بے گناہ صحابی رسول مالک بن نویرہ کا قتل اور ان کی زوجہ محترمہ سے بدکاری کی بنا پر خالد کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا گیا، اور یہ تلوار پھر ہمیشہ برہنہ ہی رہی۔ اس کے بعد اسی 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کا واقعہ بھی ہے۔ ایک مختصر سی داستان ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہر قبیلے کو دوسرے قبیلے سے معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہوا، جس کی بنا پر بنی خزاعہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور بنی بکر قریش کی حلیف بنے۔ لیکن ایک دن موقع پا کر بنی بکر کے آدمی نے بنی خزاعہ کے آدمی کو ٹھیک حرم کے اندر قتل کیا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی تو آپ نے بھی 10,000 مسلمانوں کو لے کر ماہ مبارکہ میں مکے کا ارادہ کیا۔ مدینے سے باہر نکل کے آپ نے روزہ توڑا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا، بلکہ نہ توڑنے والے کی مذمت بھی کی۔
ابھی لشکر مکے کے باہر ہی تھا کہ ابو سفیان ہے وہ دریافت کرنے آیا حال کو اور مسلمانوں کے نرغے میں گھر گیا۔ عباس نے انہیں پناہ دی اور مشورہ دیا اسلام لانے کا، تو مجبوراً اظہار اسلام پر آمادہ ہوا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پناہ دی اور اعلان کیا کہ جو شخص بھی ابو سفیان، حکیم بن حزام، خانہ کعبہ یا پھر بیت نبی میں پناہ لے گا اس کے لیے پناہ ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کون کس جگہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دیتا ہے اور کس کا اسلام کس نوعیت کا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو ہمارے لشکر کا معائنہ کراؤ، اور جب انہوں نے اس کا معائنہ کرایا تو ابو سفیان بول اٹھا کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت کافی ترقی کر گئی ہے، تو عباس نے ٹوک کر کہا کہ یہ حکومت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ بہرحال مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے انصار کے ساتھ داخلہ پسند فرمایا کہ جن کے علم بردار سعد بن عبادہ تھے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر اعلان کر دیا کہ آج بدلے کا دن ہے اور آج ہر طرح کا انتقام جائز ہے۔ حضور کو یہ اعلان اس قدر ناگوار گزرا کہ آپ نے علم لشکر سعد سے لے کر حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ اسلام جذباتی علمداری کا حامی نہیں ہے۔ کعبے میں داخل ہو کر نماز ادا کی، پھر مشرکین کو ان کے جرائم اور مظالم یاد دلائے اور پھر یہ کہہ کے آزاد کیا۔ پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظالم کا ذکر کرنے کے بعد یہ سوال بھی کیا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ آپ خود کریم ہیں، کریم خاندان سے ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کیا، اور مشرکین پر بھی یہ بات واضح رہے کہ آزاد اور ہوتے ہیں اور آزاد کردہ اور ہوتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بلند کر کے طاقائے کعبے سے بت گروائے اور بقول محدث دہلوی اس بات پر ناز فرمایا کہ علی کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ مکے میں 10، 15، 17 یا پھر 18 دن قیام فرمانے کے بعد واپسی ہوئی۔ ماہ رمضان میں مکہ فتح ہونے کے بعد 10 شوال 8 ہجری کو جنگ حنین ہوئی کہ جس کا میدان مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ مسلمان 13,000 کی تعداد میں تھے۔ انہیں فتح کا بھی بڑا غرور تھا، لیکن دشمن کے حملے کو دیکھ کر سب نے فرار اختیار کیا، اور جب آپ نے مسلسل آواز دی، غیرت دلائی، واپس آئے اور ایک ایسا مارکہ ہوا کہ 70 کفار مارے گئے جبکہ مسلمانوں میں صرف 4 افراد شہید ہوئے۔ مال غنیمت میں 4,000 قیدی، 12,000 اونٹ اور 40,000 بھیڑ بکریاں ہاتھ آئیں اور 1 من کے قریب چاندی بھی حاصل ہوئی۔ ادھر جنگ موتا کے بعد رومیوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور ہرقل روم نے اسلام کو فنا کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عام نفیر کا اعلان کیا کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے آمادہ ہو جائیں اور تبوک تک جا کر وہاں شعبان اور ابتدائے رمضان میں قیام کریں، لیکن کسی مزاحمت کی نوبت نہیں آئی اور آپ نے واپسی کا قصد کیا۔ دشمن شوکت اسلام کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک نیا پروگرام بنایا کہ واپسی میں گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو بھڑکا کر گھاٹی میں گرائیں گے اور آپ کی زندگی کا خاتمہ کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، لیکن عین موقع پر قدرت کی طرف سے ایک ایسی بجلی چمکی کہ سب کے چہرے پہچان لیے گئے، اور آپ نے حذیفہ اور عمار کو اس راز کا رازدار بنا دیا کہ جو اس قدر سنگین مسئلہ بنا کہ اکثر حضرت عمر حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں۔ یہاں واضح رہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس موقع پر آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ جنگ نہیں ہونے والی، آپ نے انہیں روک دیا تھا اور مدینے میں کہا تھا کہ تمہارا رہنا ضروری ہے، میرا اور تمہارا رشتہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے، صرف میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہے 9 ہجری۔ 9 ہجری میں فتح مکہ کے دوسرے سال قدرت نے مشرکین سے براءت کا اعلان کیا اور سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں کہ جسے لے کر ابتدا میں تو حضرت ابو بکر گئے، لیکن بعد میں وحی خدا نے انہیں واپس کر کے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے اعلان کا حکم دیا۔ اعلان براءت کے 4 اہم نکات تھے۔ پہلا، مشرکین نجس ہیں لہٰذا مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں۔ دوسرا، برہنہ ہو کے خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا جائے۔ تیسرا، کافر جنت کی طرف سے مایوس ہو جائے۔ اور چوتھا، جملہ معاہدوں پر عمل درآمد صرف 4 ماہ تک ہوگا، اس کے بعد اسلام اپنے تصرفات میں آزاد رہے گا۔ اعلان براءت کے بعد 24 ذی الحجہ 9 ہجری کو نصارہ
نجران سے مقابلہ ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ کی خدائی کو منوانے کے لیے آئے تھے، اور جب قرآنی آیات پر ایمان نہ لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کو لے کر مباہلے کے میدان میں آ گئے کہ جس کے بعد عیسائیوں نے شکست تسلیم کی اور جزیہ دینے کو تیار ہو گئے۔ 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو آخری حج کے ارادے سے نکلے کہ جس قافلے میں آپ کے ہمراہ لاکھوں مسلمان تھے۔ حضرت علی علیہ السلام جانور اور قربانی کے لے کر یمن سے سیدھے مکے آئے اور آپ کے ساتھ حج میں شامل ہوئے، اور واپسی میں غدیر کے میدان میں بحکم خدا قافلہ روکا گیا۔ آپ نے 1,20,000 اصحاب کے مجمع میں اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اور اس طرح اسلام کا آخری منصوبہ بھی مکمل ہو گیا اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی سند دے دی گئی۔ آخری حج سے واپسی پر جنگ موتا کے زیر اثر آپ نے لشکر اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روم کی طرف روانہ کیا کہ جس میں حضرات شیخین بھی شامل تھے، اور وہ بعد میں واپس آئے اور وہ لوگ نہیں گئے تھے۔ لشکر کی روانگی کے بعد آپ کے مرض کی شدت میں اضافہ ہوا۔ آپ نے نوشتہ نجات لکھنے کے لیے قلم اور دوات کا مطالبہ کیا کہ جسے حضرت عمر نے یہ کہہ کے روک دیا کہ آپ ہذیان بک رہے ہیں، جس کا صدمہ اور شدید ہوا۔ اس بیماری سے فائدہ اٹھا کے حضرت ابو بکر کو امامت جماعت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ جب آپ نے آواز سنی تو اسی عالم میں مسجد میں آ کر انہیں ہٹا کر خود نماز پڑھائی، اور بقدر نماز جماعت بھی کسی کی امامت گوارا نہ فرمائی۔ مرض الموت سے حالت غیر ہوئی تو اپنے بھائی اور وصی کو طلب کیا۔ حضرت عائشہ نے ابو بکر اور حفصہ نے عمر کو طلب کیا تو آپ نے دونوں کو ہٹایا اور سلمہ سے علی کو طلب کیا۔ حضرت علی آئے، ان کو وصیتیں کی اور پھر انہی کی آغوش میں سر رکھ کے دنیائے فانی سے انتقال کر گئے۔ بنی ہاشم کے چند افراد نے غسل کا اہتمام کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تجہیز اور تکفین کی اور اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ بہت سے مسلمانوں نے اور بقول ابو الفدا حضرت ابو بکر و عمر نے بھی جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں وفاداری کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا، اور آل رسول کو نسلوں میں قتل، خون، اذیت و آزار کی شکل میں اجر رسالت ملتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات کے بارے میں صفار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ بذریعہ شہادت دنیا سے رخصت ہوئے، اور خیر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو بکری کی ران میں زہر ملا کر دیا تھا۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو زہر دینے والی عورت یہودی تھی۔ اس کے بعد ازواج کا ذکر کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں حسب ذیل عقد فرمائے، اور ان میں ازواج کی صورتحال یہ تھی۔ پہلی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ عام روایات کی بنا پر ان کا سن مبارک وقت عقد 40 سال کا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس عقد کے سلسلے میں 2 مزید باتیں ہیں کہ ان کو واضح کر دیا جائے۔ پہلا کہ اس عقد کا پیغام خود جناب خدیجہ نے دیا، اور مہر کی پیشکش بھی انہوں نے ہی کی تھی، جبکہ وہ بڑے بڑے رشتوں سے انکار کر چکی تھیں اور اتنی عمر تک شادی کا کوئی قصد نہیں کیا۔ دوسرا کہ جناب خدیجہ کے پیغام کی بنیاد بھی سرکار کا حسن و جمال یا شباب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے دوسری زوجہ ہیں سودا بنت زمعہ۔ یہ خاتون سکران بن عمرو بن عبد الشمس کی زوجہ تھیں۔ ابتدائی دور میں اسلام لے کر آئیں، مکے کے حالات کی بنا پر شوہر کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت کی، اور وہیں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب زحمت یہ تھی کہ قبیلے میں واپس جائیں تو وہاں سب مشرک اور اپنا اسلام بھی خطرے میں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد کر کے ان کے اسلام کا تحفظ بھی کیا، اور یہ شعور بھی بیدار کیا کہ شوہر کے فدیہ اسلام بن جانے کے بعد زوجہ لاوارث نہیں رہ سکتی، بلکہ اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شریک حیات مل سکتا ہے۔ تیسری تھی زینب بنت عظیمہ۔ ان کا لقب ام المساکین تھا۔ قربہ پروری میں خاصی شہرت رکھتی تھی۔ ان کے شوہر عبداللہ ابن حجش جنگ احد میں مارے گئے۔ حضور نے ازراہ ترحم ان سے عقد کیا تاکہ مسلمان عورتوں میں بے کسی اور لاوارثی کا احساس پیدا نہ ہو۔
چوتھی تھی سلمہ ہند، یہ عبداللہ ابو سلمہ کی زوجہ تھیں، کافی مسن بھی تھیں اور صاحب اولاد بھی، لیکن بیوہ ہو جانے کے بعد سرکار نے ان سے عقد کی تاکہ ان کے شوہر کی قربانیوں کی قدردانی کی جا سکے اور ان کی اولاد کو یتیمی کے احساس سے بچایا جا سکے۔ پانچویں تھی صفیہ بنت حی ابن اخطب، ان کے شوہر روز خیبر قتل ہوئے اور یہ گرفتار ہو کر آئی تھیں، پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کیا اور اس طرح کنیزوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کی ایک مثال قائم ہوئی۔ چھٹی تھی جویریہ بنت الحارث، یہ جنگ بنی المستلق کی گرفتار شدگان میں تھیں اور ان کے ساتھ قبیلے کے 200 قیدی اور بھی آئے تھے، لیکن حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کیا تو سارے مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان کے قبیلے کے بے شمار لوگ پھر مسلمان ہو گئے۔ ساتویں ہیں میمونہ بنت الحارث، انہوں نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور حضور نے اس ہبہ نفس کو قبول فرما لیا۔ آٹھویں تھی حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، یہ عبیداللہ بن حجش کی زوجہ تھی اور اس کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شریک۔ وہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر عیسائی ہوا تو آپ نے انہیں واپس بلا کر ان سے عقد کی اور ان کے لیے ابو سفیان جیسے باپ کے گھر واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ نویں حفصہ بنت عمر، ان کا شوہر خیس بن حذاقہ جنگ بدر میں مارا گیا تو آپ نے ان سے عقد کیا۔ اور 10ویں تھی عائشہ بنت ابی بکر، مشہور روایت کی بنا پر باکرہ تھی اور شاید سرکار دو عالم کی جملہ ازواج میں اس طرح کی کمسن اور کنواری خاتون یہ تنہا تھی کہ جن سے حضور نے عقد نہ کیا ہوتا تو آپ پر کسی طرح کی حسن پرستی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مسلمان مورخین نے ازراہ حماقت اور نادان دوستی مسئلے کو اور بھی سنگین بنایا اور جناب عائشہ کے حسن و جمال کی اس قدر تعریف کی کہ دشمنان اسلام کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ 53 سال کا انسان اگر 6-7 سال کی خوبصورت لڑکی سے عقد کرے گا تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ کاش کہ مورخین اسلام نے ان نازک پہلوؤں کا احساس کیا ہوتا اور جوش عقیدت میں اس طرح کی بے بنیاد باتیں نہ کی ہوتی۔ اس کے بعد اولاد کی اگر ہم بات کریں تو مشہور روایات کی بنا پر آپ کے 3 فرزند تھے۔ پہلے قاسم کہ جن کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، دوسرا عبداللہ کہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا، اور تیسرے ابراہیم کہ جو جناب ماریہ قبطیہ کے فرزند تھے، اور بعض مورخین نے طیب اور طاہر کو 2 شمار کیا ہے۔ دختران میں آپ کی ایک ہی دختر تھی یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور 3 لڑکیاں آپ کی پروردہ تھیں کہ جن کے بارے میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ جناب ختیجہ کی بیٹیاں تھیں اور بعض کا خیال ہے کہ ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، کلثوم، رقیہ، زینب کا عقد قبل بعثت ابو العاص بن ربیع اموی سے ہوا تھا کہ جن سے جناب امامہ کی ولادت ہوئی کہ جو بعد میں حسب وصیت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مولائے کائنات کی زوجہ قرار پائیں۔ کلثوم اور رقیہ کا عقد عثمان بن عفان سے یکے بعد دیگرے ہوا اور سب کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا۔ رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں ہوا اور زینب کا 8 ہجری میں ہوا۔ کلثوم کا انتقال بھی رقیہ کے قبل یا پھر بعد میں ہو گیا تھا۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد 2 ہجری میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا اور انہی کی نسل میں امامت آج تک قائم ہے۔ ابراہیم جو کہ 8 ہجری پیدا ہوئے اور 18 رجب 10 ہجری کو 1 سال 10 ماہ 8 روز کی عمر میں انتقال کر گئے، ان کی قبر جنت البقیع میں موجود اور مشہور ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا کی بات کریں تو شیخ طبرسی کی روایت کی بنا پر جناب عبد المطلب کی اولاد میں آپ کے 9 چچا تھے: حارث، زبیر، ابو طالب، حمزہ، غیداق، زرار، مقوم، ابو لہب اور حضرت عباس۔ اور اگر ہم امات رسول کی بات کریں تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی 6 امات تھیں جن کی مائیں تمام مختلف تھیں۔ ان کے نام ہیں امیمہ، حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ اور اروا۔
اب اگر ہم اصحاب رسول کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مالک کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اہل بیت عنایت کیے کہ جن کی نظیر انبیاء اور مرسلین کی تاریخ میں بھی کہیں نظر نہیں آتی، اور ان سب کو زیور عصمت سے آراستہ کر کے آیت تطہیر کا مصداق قرار دے دیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے کردار کو تربیت رسول کا شاہکار نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہ حضرات اپنی عصمت و طہارت کی بنا پر اس طرح کی تربیت کے محتاج نہیں تھے کہ جس طرح کی تربیت ایک مربی کا شاہکار شمار کی جاتی تھی۔ تو ضرورت تھی کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوں کہ جو خانوادہ عصمت و طہارت سے الگ عام انسانوں جیسے ہوتے، اور سرکار ان کی علمی اور عملی تربیت کر کے انہیں اپنی خدمات کا شاہکار قرار دیتے۔ صحابہ کرام انہی افراد اور انہی ہستیوں کا نام ہے کہ سرکار کے جو نیک کردار اصحابہ کرام ہیں، ان میں جو نمایاں کردار کے مالک ہیں وہ ہے جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، بلال بن ریاح، جابر بن عبداللہ انصاری، حذیفہ بن الیمان عنسی، ابو ایوب انصاری، خزیمہ بن ثابت انصاری، زید بن حارثہ بن شراحیل، سعد بن عبادہ، دلیم بن حارثہ، ابو دجانہ انصاری، عمار ابن یاسر، مالک بن نویرہ، یہ وہ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کا قیاس دوسرے انسانوں کی عادات اور اطوار پر کیا جائے تو سرکار کا ہر عمل ایک امتیازی صفت کا حامل ہے۔ آپ کی زندگی میں کھانے پینے، سونے جاگنے سے لے کر تبلیغ اسلام، قرآن تک ہر نقطہ قابل توجہ اور جاذب نظر ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مالک کائنات نے آپ کو چند اور خصوصیات کا بھی حامل بنایا کہ جس کی وجہ سے آپ انبیاء، مرسلین، شہداء اور صدیقین پر بھی یہ خصوصیات موجود نہیں تھیں۔ یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے مختصر وقفے میں اس شاندار طریقے سے دین الہی کی تبلیغ کی کہ آج جب مسلمان صحابہ کرام کی فہرست تیار کرتے ہیں تو ان کی تعداد 1,14,000 تک پہنچتی ہے، اور جن مسلمانوں کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہوا، حضور کو دیکھے بغیر ہی غیب پر ایمان لائے، اگر ان کا سلسلہ جوڑا جائے تو بہت ہی طولانی صحابہ ملیں گے۔ لیکن اس بات سے اکثر افراد بے خبر ہیں کہ اس قدر کامیاب تحریک کیسے کامیاب ہوئی، اس راہ میں سرکار نے کن مشکلات اور مصائب کا سامنا پڑا۔ یہ کہہ دینا تو بہت ہی آسان ہے کہ سرکار پر کوڑا پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، طرح طرح کی اذیتیں دی، یہاں تک کہ حضور نے خود اعلان کیا کہ جس قدر مجھے ستایا گیا ہے اس قدر کسی بھی نبی کو اذیت نہیں پہنچائی، لیکن اس کے مفاد اور مفہوم کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو اس راہ میں قدم رکھے اور ان مشکلات کا سامنا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور امتیاز معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 27 رجب کی شب عالم اسلام میں وہ ایک عظیم رات ہے کہ جسے شب معراج پیغمبر کہا جاتا ہے۔ معراج کی داستان قرآن مجید میں 2 مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، ایک مرتبہ سورہ اسراء میں اور دوسری مرتبہ سورہ نجم میں۔ بعض علماء کرام نے خصوصیت کے ساتھ یہ پیش نظر راستہ اختیار کیا کہ سرکار کو کم از کم 2 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ ایک کا حال سورہ اسراء میں بیان ہوا، ظاہری سفر مسجد اقصیٰ پہ تمام، اور دوسری کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے کہ جہاں سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین تک کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ 2 سفر ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک ہی سفر کے 2 مرحلے ہیں، ایک مرحلہ مسجد اقصیٰ پہ تمام ہوا اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا اور عرش اعظم پر تمام ہوا۔ بہرحال صورتحال واقعہ کچھ بھی ہو، نہ سرکار کی معراج میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور نہ ہی روایات کے پیش نظر تعداد معراج میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ معراج پیغمبر نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ بندگی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ آلات اور اسباب کے بغیر آسمانوں کی طرف بلند ہو سکتا ہے۔ بندگی میں کمزوری ہوتی ہے تو آلات اور اسباب تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن اگر بندگی کامل ہو تو عروج بشر آلات کا محتاج نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت اس میں واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ 2 الگ چیزیں نہیں۔ مسلمانوں کے رسول نے ایک نماز مسجد الحرام میں ادا کی اور ایک مسجد اقصیٰ میں۔
مسجد اقصیٰ کی حیثیت قبلے کی رہے یا نہ رہے، اس کی عظمت معراج پیغمبر کی نشانی ہے اور اس کا تحفظ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بھی تشنہ بیان نہ رہ جائے کہ سفر معراج کا سلسلہ جناب ام ہانی بنت ابی طالب علیہ السلام کے گھر سے شروع ہوا اور اس کے خاتمے پر میزبانی یا ترجمانی کے فرائض علی ابن ابی طالب نے انجام دیے۔ مرسل اعظم سے گفتگو انہی کے لہجے میں ہوئی، یعنی معراج کی ابتدا انتہا دونوں میں ابو طالب کی اولاد کا حصہ ہے۔ اب اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ انسان کی تاریخ عظمت پیغمبر سے مل جائے اور اس کے گھرانے کے تذکرے کے بغیر تذکرہ معراج رسول بھی ناتمام رہ جائے۔ والحمدللہ اولا و آخرا۔ یہاں پہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کہ تاریخ مولا علی علیہ السلام کی طرف ہم جائیں گے، لیکن یہاں پر آپ کے گوش گزار کروں گی کہ میں نے اس کتاب کی سمری بیان کی ہے۔ ایسی چیزیں جیسے اس میں کچھ ایسے مواد تھے جس میں جہاد کو بہت ہی واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ جہاد کیا ہوتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو رسول اللہ کی ظاہری بات ہے زندگی میں جہاد ہے تو جہاد کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ بہت بڑی کتاب ہے اس کے لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ان کی خلاصتاً کتاب کے وہ مواد بتاؤں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے آپ اگلی آنے والی آڈیو کو سامعین کرام، یہ تھی نقوش عصمت جس میں ہم نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند نورانی پہلوؤں کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ علمی سفر آپ کے ایمان اور معرفت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ مزید اسلامی کتب اور آڈیو بکس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نور ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔